بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ سورۃ القیامہ کی پہلی آیت کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، پہلا حرف جو اس آیہ مبارکہ کے آغاز میں آیا ہے وہ ہے لا۔ توجہ فرمائیں، اس حرف کا معنی واضح ہے، نہیں۔ جب لا قسم سے پہلے آتا ہے تو یہ اس قسم کی تاکید کے معنی میں ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کیا جائے تو کیا ترجمہ بنے گا؟ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، لا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا ہوں۔ لیکن جب جیسا کہ عرض کیا، قسم کے لفظ سے پہلے جب یہ لا آتا ہے اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہے، تو جب یہ لا آتا ہے تو یہ اس کا معنی نہیں کا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ میں بیان کروں گا، لیکن وہ نہیں در حقیقت اسی قسم کی تاکید کر رہی ہوتی ہے۔ کس طرح تاکید کر رہی ہوتی ہے؟ توجہ فرمائیں۔ لا اقسم، یہ در حقیقت دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک ہے لا نہیں اور ایک ہے میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی۔ یہ لا در حقیقت ان باتوں کو رد کرنے کے لیے آئی ہے کہ جو کفار مکہ اپنے ذہنوں میں نظریات اور عقائد رکھتے تھے، اور ان میں سے ایک کیا تھا؟ قیامت کا انکار۔ جیسا کہ کئی جگہوں پر قرآن مجید میں یہ معنی بیان کیا گیا کہ مثلا ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ اس نے قبرستان سے پرانی سی ہڈی، بوسیدہ ہڈی اٹھائی اور رسول اللہ کے سامنے آ کر اس کو زمین پر پھینکا اور کہنے لگا کہ یہ بوسیدہ ہڈی کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین میں فرمایا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس بوسیدہ ہڈی کو جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی کون زندہ کرے گا؟ جواب میں فرمایا گیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، اے رسول آپ کہہ دیجئے اس کو کہ ان ہڈیوں کو وہی دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں پیدا کیا تھا۔ تو کفار قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یہ جو لا آیا ہے، گویا یہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ قیامت کا جو تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی، نہیں، تمہاری بات غلط ہے، جو تم بات کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ قیامت نہ صرف یہ کہ آئے گی بلکہ یہ اتنی یقینی ہے اور اتنی اہم ہے کہ میں یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ جسے تم سمجھتے ہو کہ وہ آنی نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ وہ آنی ہے، وہ تو اتنی زیادہ اہم ہے اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ عام چیزوں کی قسم نہیں کھاتا۔ تو بس انشاءاللہ متوجہ ہوں گے کہ یہ جو لا ہے، در حقیقت اس لا کا اشارہ کافروں کی باتوں کی طرف ہے۔ لا یعنی نہ کہو قیامت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت بہت اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی، کہ تمہاری باتیں غلط ہیں، قیامت آ کے رہے گی۔ بس انشاءاللہ یہ لا کا معنی واضح ہے۔ تو تاکید کیسے ہوئی؟ تاکید اس طرح ہوئی کہ اگر صرف کہا جاتا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، تو یہ بھی قسم ہو جاتی، لیکن پہلے دوسرے کی بات کو رد کیا گیا، یہ تاکید ہو گئی، اور پھر کہا گیا کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ لا اقسم انشاءاللہ واضح ہے۔ اقسم جیسا کہ میں نے عرض کیا قسم کے معنی میں ہے میں قسم کھاتا ہوں۔ اس کے بنیادی حروف قاف، سین اور میم ہے، اور لفظ تقسیم بھی اسی سے ہوتا ہے۔ تقسیم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو، اس کا معنی واضح ہے۔
گویا کہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو وہ کسی چیز کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے، یا ہم کہیں کہ سچ کو اور جھوٹ کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے، یعنی جدا کر رہا ہوتا ہے۔ قسم کھا کر وہ اپنی بات پر، اس تقسیم پر گویا کہ تاکید کرتا ہے۔ لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں۔ ترجمے میں ہم نے لفظ نہیں، لا کا جو ترجمہ ہے وہ نہیں لایا، اس لیے کہ اس کے لیے اگر وہ ساری وضاحت نہ کی جائے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، تو پھر معنی یہ بنے گا میں قسم نہیں کھاتا ہوں، تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا لا اقسم کا ترجمہ عام طور پر جب آپ دیکھیں گے مختلف تراجم میں قرآن کریم کے، تو صرف یہی وہاں پر آپ کو لکھا ملے گا کہ میں قسم کھاتا ہوں، لیکن ہم نے آپ کی خدمت میں اس تاکید کا معنی بھی واضح کر دیا ہے۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بیوم، دن کی، کون سے دن کی؟ بیوم القیامہ، پس با کا معنی یہاں پر ہوا کی، یوم دن، القیامہ قیامت کا۔ القیامہ جسے ہم اردو میں قیامت کہتے ہیں، اس کے بنیادی حروف قاف، واو اور میم ہے، اسی سے لفظ قیام بنتا ہے، اور قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو۔ قیام کے آخر میں جو یہ تا آئی ہے جس سے یہ القیامہ بن گیا ہے، یہ تا یہ معنی دیتی ہے کہ اچانک کھڑے ہو جانا، قیام کھڑا ہو جانا، اور یہ تا یعنی اچانک، اچانک کھڑے ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ اور وہ دن کہ جب تمام انسان، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، سب کے سب اچانک اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور یہ سب اچانک ہوگا، کسی کو معلوم نہیں ہے قیامت کب آنی ہے، کسی نبی کو معلوم نہیں ہے۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کب آئے گی اس کا علم عطا نہیں فرمایا، چند جگہوں پر قرآن مجید نے اس کا تذکرہ فرمایا، تو یہ اچانک آئے گی۔ اس اچانک آنے اور انسانوں کے اٹھ کھڑا ہونے، اس معنی کی مناسبت سے اس دن کو القیامہ کا نام دیا قرآن کریم نے۔ پس لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔